بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ آج جو صفت زیر بحث ہوگی وہ تائبون اور تائبات کی ہے۔ تائبون کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا ہے اور تائبات کا ذکر سورہ تحریم میں ہوا ہے، اور اسی مضمون کا ایک دوسری صفت والمستغفرین بالاسحار کے نام سے ہوا ہے جو سورہ آل عمران میں۔ تائب اس کو کہتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور توبہ کے معنی معافی مانگنے کے ہیں، توبہ کے معنی گناہ کے اعتراف کرنے کے ہیں، توبہ کے معنی بھٹک کر واپس آنے کے ہیں، بھٹک کر واپس آنے کے ہیں، مغفرت طلب کرنے کے ہیں، اور گناہ چھوڑنے کے ہیں۔ یہ مل کر توبہ بنتی ہے، یعنی معافی مانگنا، گناہ کا اعتراف کرنا۔ ترتیب ٹھیک کر لیجئے، گناہ کا اعتراف کرنا، معافی مانگنا، تو یہ عمل کیا ہوا کہ بھٹک گئے تھے، واپس آ گئے ہیں، اور خدا سے بخشش مانگی اور گناہ کو چھوڑنے کا عمل کیا یا ارادہ کیا۔ یہ توبہ ہے۔ توبہ کا جو تصور ہے یہ مومن کے اندر یا اچھے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کو انسانوں کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں غلطی کا اعتراف کرنا، معافی مانگ لینا، اور خدا کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں توبہ کرنا اور معافی مانگ لینا۔ تو دونوں عمل ایک ہی ہیں۔ جو آدمی دنیا میں غلطیوں کو نہیں مانتا وہ توبہ بھی کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ خدا سے معاملہ ہوتا ہے تو قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اگر اس نے توبہ غلطی کا اعتراف نہیں کیا، غلطی نہیں مانی، تو دراصل وہ آدھا تائب ہے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں، خود لوگوں کے ساتھ جو غلطیاں کرنا ان سے معافی مانگ لینا، اور اللہ کے حضور میں جو غلطیاں کرنا اس میں معافی مانگ لینا، یہ مکمل توبہ کا تصور ہے۔ اور معافی مانگنا گناہ کو چھوڑ کر واپس آنے کا نام ہے، اور مغفرت مانگنے کا نام ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کا نام ہے، اور گناہ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یہ سارے توبہ کے مفاہیم ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ذکر ہوا ہے مردوں کے لیے، التائبون العابدون الحامدون میں، تو اس میں یہ صفت آئی ہے سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت میں۔ اور الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار میں دوسری صفت آئی ہے۔ مستغفرین بالاسحار یہ توبہ ہی کا ایک عمل ہے، لیکن وہ استغفار کے لفظوں سے بیان کیا گیا۔ استغفار میں بھی ہم مغفرت مانگتے ہیں کیونکہ یہ لفظ مغفرت سے بنا ہوا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنا، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ بندہ مومن کو، جو صحیح معنی میں بندہ مومن ہے، اس کو اپنا گناہ رات کو سونے نہیں دیتا، اور وہ صبح سے پہلے ہی نیند توڑ کر اٹھتا ہے، اپنے خدا سے معافی مانگتا ہے، اور وہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس یا ان کو قیامت کے پکڑے جانے کا احساس، ان کو دوزخ کا ڈر ان کو نہ چلنا نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ اس حقیقت کو اتنا شعور کے ساتھ مانے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اب جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کا ذکر یہاں پر ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایمان والوں میں سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو مان کر، تو ان کو کہیے کہ بھئی آپ لوگوں پر خدا کی طرف سے سلامتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ جو بھی تم میں سے جہالت کی وجہ سے، جہالت عربی میں دو معنی میں آتا ہے، جذبات کی تیزی اور جذبات کی تیزی اور بے علمی، دونوں جہالت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے علمی سے جو غلطی ہو گئی اور جیسے ہی غلطی واضح ہوئی یا علم میں بات آ گئی کہ یہ غلط ہے، کہ جذبات کے بہاؤ میں کبھی بہہ گئے، بعض اوقات جذبات میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، تو جذبات میں بہہ گئے یا بے علمی کی وجہ سے کچھ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، و اصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لی۔ دو چیزیں ہیں، توبہ کر لی، جیسے میں نے کہا کہ گناہ کی معافی مانگ لی، غلطی کا اعتراف کر لیا، اور پھر گناہ کو چھوڑ بھی دیا، فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ جو اصلح ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جو گناہ ہم کر رہے تھے
اس کی توبہ کی اور اس کو چھوڑ دیا. دوسرا یہ کہ عمل صالح بھی اپنائے، یعنی زندگی پوری ہی بہتر کی، پوری زندگی میں نیک اعمال کیے اور توبہ کے لیے بھی نیک اعمال کیے. یہ معنی اس کے اندر موجود ہیں، تو ان کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے مغفرت فرمانے والا ہوں، غفار ہوں، جو توبہ کرے، پہلا کام، وَآمَنَ اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے. یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے کہ تمہارا جو پہلے کفر پہ کھڑے ہو تو کیسے اس سے جان چھوٹے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ بھئی تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں میں معاف کر دوں گا، لیکن اپنے شرک سے، اپنے گناہ جو تم عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کو پہلے چھوڑو گے. اس کے لیے توبہ کا لفظ آیا. تو میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ توبہ کا مطلب گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا ہے. تو لمن توبہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اپنے پرانے غلط عقیدے چھوڑو اور صحیح عقیدے پر آ جاؤ، ایمان لے آؤ اور عمل صالح اختیار کرو. ثم اهتدیٰ، پھر ہدایت پر قائم ہو جاؤ. ان کے لیے میں مغفرت فرمانے والا ہوں. تو یہ توبہ کے اندر بھٹکنا چھوڑنا ہے، معافی مانگنی ہے، صحیح چیز اختیار کرنی ہے، عمل صالح کو قائم کرنا ہے اور ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی غلط چیزوں کو چھوڑتے ہیں، وَآمَنَ اور ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور صالح عمل بھی اپنا لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے کہ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کی جو برائیاں ہوں گی ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. مثلاً اگر کوئی گناہ کیا ہوا ہے 5 یونٹ کا، 5 برائیوں کا، تو وہ 5 نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی جگہ عمل صالح کر دیا ہے. اس کی جگہ پہ انہوں نے کفارہ کرنے کے لیے کچھ نیکی کا عمل کر دیا ہے، اس کو دھونے کے لیے انہوں نے توبہ کی ہے، عمل صالح کیا ہے اور گناہ بالکل چھوڑ دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرمانے والا ہے. وَمَن تَابَ، اب آگے مزید فرمایا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے گناہ چھوڑ دیے، غلطیاں درست کر لیں اور عمل صالح کو اختیار کر لیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو حقیقت میں یہی تو خدا کی طرف آنے والا آدمی ہے، حقیقت میں یہی تو توبہ کرنے والا آدمی ہے. تو جس نے توبہ تو کر لی، عمل صالح اختیار نہیں کیا، جس نے توبہ تو کر لی لیکن برائی کو نہیں چھوڑا، تو دراصل وہ پورا کامل توبہ والا نہیں ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق بھی دے اور آخرت میں اس کو مغفرت بھی فرمائے. لیکن مکمل توبہ کیا ہے کہ آدمی توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑے، غلطیوں کو چھوڑے، غلط عقیدوں کو چھوڑے، عمل صالح اختیار کرے اور ہدایت کے اوپر قائم رہے. تو یہ صحیح معنی میں توبہ ہے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. کامیابی بھی ان کے لیے ہے جو یہی والی توبہ کرتے ہیں کہ جس میں گناہوں کو چھوڑنا ہے، غلط عقیدے کو چھوڑنا ہے، غلط رویوں کو چھوڑنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ کامیابی والے ہیں، ان کو کامیابی ملے گی، وگرنہ کامیابی نہیں ملے گی. اس آیت میں توبہ کا ایک ضابطہ بتایا گیا ہے. وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا وہ توبہ پر ہوگا. ہم توبہ کا پورا قانون سمجھ لیتے ہیں، قرآن میں کیا بیان ہوا ہے. یہاں ان آیتوں سے صرف میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کرنے والا وہ آدمی دراصل ہے کہ جو موت کے فرشتے دیکھ کر توبہ نہیں کرتے. یعنی پولیس پکڑ لے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں معاف کر دیں، ایسا نہیں ہے. پولیس کے پکڑے جانے سے پہلے گناہ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے تائبون مانا ہے. جو لوگ فرشتوں کے پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں گے ان کو تائبون نہیں مانا. یہ فطری سی بات ہے. یعنی اگر ہم پولیس والے بھی ایسے ہی کریں گے کہ اگر کسی علاقے میں آدمی مجرم ہے، جب ہم نے چھاپا مار کے اس کو پکڑ لیا ہے تو اب وہ کہے جی کہ میں توبہ کرنے والا تھا، نہیں مانی جائے گی. اس سے پہلے، پولیس کے پکڑنے سے پہلے وہ چھوڑ کر تائب ہو جائے، اپنے عمل چھوڑ دے گناہوں والے، تو تبھی اس کو تائب مانا جائے گا. تو ٹھیک یہاں اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو ان کی ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً ہی من قریب، فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں.
انہی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور اس کی توبہ نہیں ہے وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ کہ وہ گناہ کر لیتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو فرمایا کہ ان کی توبہ نہیں ہے. تو تائب کون لوگ ہیں؟ جو گناہ سے جیسے ہی نکلتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہونے پر فوراً توبہ کرتے ہیں، اور وہ تینوں کام کرتے ہیں کہ توبہ کر دی، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، ہدایت پر آنے کا، عمل صالح کرنے کا ارادہ کر لیا، بس چھوڑ دیا اس کو. ہاں پھر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اصل توبہ ان کی یہی ہے کہ بس میں اب چھوڑ رہا ہوں. یہ توبہ کرنے والے انشاءاللہ ان کی توبہ، ان کو اللہ تعالیٰ تائب کہہ رہے ہیں، باقیوں کو تائب نہیں کہہ رہے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم فاستغفروا لذنوب. تو جو لوگ فحاشی کر بیٹھتے ہیں، یعنی اس طرح کا عریانی فحاشی والا کام، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم ڈھا لیتے ہیں گناہ کر کے، اور اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یہ تائب ہیں. وہ تائب نہیں ہیں کہ جن کو جھنجھوڑ کے یاد کرایا گیا اور بس ماں کے ڈر سے کہہ دیا میں توبہ کرتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں، یہ تائب نہیں ہیں. تائب وہ ہیں جو خدا کی یاد آتے ہی استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ تو کوئی استغفار کو قبول کرنے والا نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اور توبہ کرنے والے کون ہیں؟ استغفار کرنے والے کون ہیں؟ جو گناہوں کے اوپر جمے نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تائب کون ہے؟ تائب گناہوں پر جمنے والا نہیں ہے. تائب وہ ہے جو خدا کی یاد آتے ہی توبہ کرنے والا ہے، موت کے فرشتے دیکھ کر اس وقت تک ٹالنے والا نہیں ہے، یا کسی کے جبر کرنے سے توبہ کرنے والا نہیں ہے. نہیں، اس کے دل سے اٹھی ہوتی ہے. اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا کہ جو کوئی گناہ کرے، اور یظلم نفسہ ہو یا اپنے جان پر کوئی اور گناہ کر کے ظلم ڈھالے، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا. تو گویا جو صحیح معنی میں توبہ کرتے ہیں انہی کی مغفرت ہوگی. جو صحیح معنی میں جبر سے توبہ کر رہے ہیں یا موت کے فرشتے دیکھ کے توبہ کر رہے ہیں، تھانے دار نے آ کر پکڑ لیا تو اب توبہ کر رہے ہیں، ان کی معافی قبول نہیں ہوگی. وَمَن یکسب اسما تو جس نے کوئی گناہ کمایا، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ تو وہ اس کا وبال اس کے اپنے ہی اوپر آئے گا. وَکَانَ اللّٰهُ عَلِیمًا حَکیمًا اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے اور علم والے ہیں، تو وہ اپنے حکمت اور اپنے علم کے مطابق معاملات کریں. توبہ کرنے والے جن کا ذکر بھی ہوا ہے، ان میں ایک اور پہلو بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنے گناہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ آدمی کس لالچ میں پڑا ہوا ہے یا کس معاملے میں پڑا ہوا ہے، لیکن دوسروں کا معاملہ دیکھ کر اس کو اپنا خیال آ جاتا ہے. یہ حضرت داؤد کا قصہ ہے. حضرت داؤد اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ایک کے پاس ایک بکری ہے، دوسرے کے پاس 99 بکریاں ہیں. تو وہ 99 بکریوں والا اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ بکری مجھے دے دو، میری 100 ہو جائیں گی. یہ کیس حضرت داؤد کے پاس آ جاتا ہے. تو حضرت داؤد کو خیال آتا ہے کہ یہ جو آخری جملہ ہے وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ کہ ان دو بھائیوں کو حضرت داؤد کے پاس کیس بھیج کر ہم نے اس کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وہ بھی کچھ اسی طرح کا خیال کر رہے تھے کہ ان کی 100 بکریاں بھی، ان کی 99 بکریاں بھی 100 ہو جائیں. تو انہوں نے اپنے ذہن فوراً ادھر گیا، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اور وہ سجدے میں گر گئے اور خدا کی طرف پلٹ آئے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لی. تو یہ جو تائب ہے وہ آپ کسی زبردستی کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، اس کا دھیان چلا. جو تائب اپنی زندگی میں عمومی طور پر ہے وہ دوسروں کی کوتاہیوں سے اپنی کوتاہی تک پہنچ جاتا ہے. یہ تائب کی ایک بڑی نشانی ہے. جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بشارت دی ہے. وہ بشارت یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے پھر استغفار کرنے لگ جاتے ہیں. الذین یحملون العرش وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی شکر کے ساتھ. ویؤمنون بہ اور اس کو مانتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا
اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً، اے اللہ آپ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، و علماً اور علم کے اعتبار سے بھی آپ کی ذات چھائی ہوئی ہے، فاغفر للذین تابوا تو ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ وہ بھی یہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی غیر تائب توبہ نہ کرنے والوں کے لیے نہیں کر رہے۔ تو رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، رسولوں نے جن کا استغفار کرنا ہے وہ ہم کسی موقع پر دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران وغیرہ میں بتایا ہے کہ رسول ان کے لیے استغفار کرے گا تو کام آئے گا جو خود استغفار کرنے والے ہوں گے۔ تو فرشتوں کی توبہ بھی ان کے لیے ہے جو خود استغفار کرنے والے ہیں۔ واتبعوا سبیلک اور جو آپ کے دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، واقہم عذاب الجحیم تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ استغفار کرنے والوں کا کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ فرشتے اور ان کے استغفار کی کیا نوعیت ہے۔ ان لوگوں کا استغفار نہیں ہوتا جو خود استغفار نہیں کرنا چاہتے، اور خواہ اس کے لیے رسول بھی استغفار کر رہا ہو اور فرشتے بھی استغفار کر رہے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے سورہ توبہ کا کہ استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ورسولہ اور رسول کا انکار کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والے یعنی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تائب فاسق نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے، فاسق واپس آنے والا نہیں ہے، توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو توبہ کرنے والا نہیں ہے، کفر کی حالت میں ہو تو اور بھی کیا گزرا، گناہوں کی حالت میں بھی ہو اور استغفار کرنے والا نہ ہو، واپس پلٹنے والا نہ ہو، تو رسولوں کا استغفار بھی اس کے لیے کام نہیں آتا۔ اس سے ہم یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن رسولوں کی جو شفاعت حاصل ہونی ہے وہ کن لوگوں کو حاصل ہونی ہے؟ وہ دنیا میں کم از کم اپنے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرنے والے ہوں، تبھی ان کے لیے کام آئے گی۔ استغفار دراصل اپنی حقیقت کے اعتبار سے تکبر کا الٹ ہے۔ متکبر آدمی لوگوں کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، خدا کے سامنے بھی نہیں کرتا۔ ابلیس کا معاملہ کیا ہوا؟ ابا واستکبر، قرآن کہتا ہے کہ میں نے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، کس وجہ سے؟ کہ استکبار تھا اس کے اندر۔ تو خدا کے سامنے بھی خدا کا حکم بھی استکبار ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا استغفار جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، لووا رؤوسہم، تو اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ٹال مٹول اور روکنے کا باعث بن رہے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس رسول سے معافی مانگیں، ہماری بڑی شان۔ تو یہ وہ چیز جو ہوتی ہے، یہ تکبر ان کے لیے گناہوں کے معافی مانگنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رسول کے ساتھ معاملہ ہے، وہ اس صورتحال میں ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی استاد ہے، کوئی دوست ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی ہمسایہ ہے، تو ہم وہاں پر اپنے استکبار کی وجہ سے کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، اور یہ پھر خدا کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ ہی نہیں دکھاتا کہ وہ توبہ کی طرف جائیں اور توبہ کریں۔ تو استغفار کا معاملہ دراصل تکبر والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو تائب وہ لوگ ہیں جو گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تائب وہ ہیں جو بندوں کے ساتھ جب کوتاہی کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے ان سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں، وگرنہ توبہ تو نہ ہوئی۔ وَإِنِّي، یہ حضرت نوح کا جملہ ہے کہ
ان کی قوم کس استکبار میں پڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب بھی دعوت دی کہ آؤ تمہارے لیے استغفار کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے بکل مار لی اور اپنے ہٹ پر قائم رہے. واستکبروا استکبارا، اور خوب گھٹیا درجے کا استکبار کر ڈالا. یہ جو لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے استکبار کا، تکبر کا، غرور کا، یہ بہت ہی ظالم چیز ہے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن استکبار کرنے والا متکبر آدمی دوزخ میں، جنت میں نہیں جا سکتا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس تکبر جو ہے، یعنی آج موضوع کے لحاظ سے تکبر کے اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن تکبر توبہ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوتا ہے. توبہ کے راستے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کی درستی میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے وہ کبھی بھی استکبار کرنے والا توبہ کی جگہ پر نہیں آ سکتا. تو تکبر استغفار کی تائب آدمی کی صفت نہیں ہو سکتی. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ استکبار یعنی تکبر اور غرور اور توبہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک دل میں یہ دونوں چیزیں ایک جگہ موجود نہیں ہو سکتی. جو آدمی تکبر والا ہے اور خاص طور سے خدا کے سامنے بھی تکبر والا ہے، وہ تو سمجھیے کہ کیا، اس کے لیے تو پھر توبہ کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خدا کے مقابلے میں بھی اس میں پڑا ہوتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے اور میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، بس پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے. تو یہ خدا کے مقابلے میں جب استغفار آ جاتا ہے تو پھر یہ نہایت ہی سنگین صورت اختیار کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس استکبار سے بچائے، ہمیں توبہ کرنے والے، گناہوں سے رجوع کرنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے، گناہوں کو چھوڑ کر عمل صالح اختیار کرنے والے، خدا سے مغفرت مانگنے والے اور اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرنے والے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.